کہ خواتین جب آتی تھیں چیک کروانے کے لیے تو وجائنا کے باہر والے حصے پہ ایک چھوٹا سا لاک لگا ہوتا تھا اور اس کی چابی جو ہے جو ساتھ مرد آیا ہے اس کے پاس ہوتی تھی، اور اس کو اتنی جرت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے متعلق بات کر سکے. اس کی رائے، اس کا خیال، اس کا اظہار، اس کی مرضی کچھ بھی اہم نہیں رہتی. تو اس کا جسم تو ہوتا ہے لیکن اس جسم میں عورت نہیں ہوتی. اپنی بیوی کی وجائنا میں الیکٹرک راڈ ڈال کے اس کو کرنٹ دیتا تھا. مجھے معاشرے کو یہ سب کچھ بتانا چاہیے کہ بعض دفعہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کی عورت کی تکلیف بھی آپ کے علم میں نہیں ہوتی. ایک ایسی ربر کی بنی ہوئی چیز ہے جیسے ذرا سا دباؤ تو بے تحاشا میٹھا میٹھا دودھ جو ہے وہ منہ میں آ جاتا ہے. کہ اگر ایک عورت فزیکلی یا سائیکولوجیکلی ٹھیک نہیں ہے تو ان کے گھر میں بھی خوشی نہیں آ سکتی. اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ پھر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ٹانکے لگا کے دوبارہ سے تنگ کر دیا جائے. کہ مردہ عورت کو قبر سے نکال کے اس کا کفن نکال کے ریپ کیا جاتا ہے. وجائنا کتنی تنگ جگہ ہے اور اس سے جب 4 کلو کا بچہ باہر نکلتا ہوگا تو ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ ٹو دا وومن. جب عورت قتل ہوتی ہے تب حد تک نہیں ہوتی، جب ریپ ہوتی ہے تب حد تک نہیں ہوتی. اس میں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ انہیں ضائع کر دیتے ہیں. آج تک کوئی ایسا کپل نہیں آیا جسے لڑکی چاہیے ہو. اگر مرد حضرات بھی پیڈ پہنے والنٹیرلی اور اس کو گیلا کر لیں اور پھر وہ گیلا کر کے اس پیڈ کے ساتھ وہ سارا دن دفتر جائیں، کام کریں، چلیں پھریں، تو ایٹ لیسٹ دے ول نو دا فیلنگ کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو کیپ سم تھنگ ان بٹوین دا تھائز اینڈ ٹو لک لائک اے نارمل پرسن. انہیں یہ اجازت نہیں ملتی کہ کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، یہ اجازت نہیں ملتی کہ بچے کب بند کروانے ہیں. ان کے والد نے ان کی کن پٹی پہ گولی ماری اور جرم صرف یہی تھا کہ وہ ان کی پسند سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھیں. حائضہ عورت اگر اچار کو ہاتھ لگائے گی تو وہ اچار خراب ہو جائے گا. چاہے آپ مجھے کہیں کہ ڈیلیوری پین صرف 5 منٹ کے لیے ہوگی، میں 5 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی. ویجائنل ڈیلیوری اس لیے صدیوں سے وہ طریقہ تھا کہ آپ کے پاس پیٹ کھولنے کا کوئی بھی طریقہ موجود نہیں تھا. ڈیش ڈیش ہے جس میں آپ چے سے شروع ہونے والے یا پے سے شروع ہونے والے بہت سے الفاظ ہیں. کبھی میں بھی بہت معصوم تھی تو اس معصومیت میں پکڑی گئی تھی. اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضوانی. ہماری آج کی مہمان شخصیت کا تعلق طب کے شعبے سے ہے اور وہ ایک معروف گائناکالوجسٹ ہیں. گائنی اور فیمنزم پر وہ بہت عرصے سے پاکستان کی مختلف ویب سائٹس پر لکھ رہی ہیں. ان کی 5 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور ان کی 5ویں کتاب حال ہی میں شائع ہوئی ہے. ان کی کتابوں اور ان کی تحریر پر ہم ان سے بات کریں گے. آپ جان چکے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی، جن کا گزشتہ سال ایک آرٹیکل بہت جو ہے میڈیا میں مشہور ہوا، کافی ٹرولنگ بھی ہوئی ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. سب سے پہلے تو آپ اپنی کتابوں کے بارے میں بتائیے اور خاص کر جو آپ کی ابھی 5ویں کتاب شائع ہوئی ہے اس کے بارے میں. بہت شکریہ. اس کتاب کا نام ہے وی بک اور وی اسٹینڈس فار وجائنا. تو ہم نے اسے سمبولک طریقے سے بنایا ہے. اس کتاب میں وجائنا کے متعلق 50 ایسیز ہیں جو بہت سے اور بلکہ سارے ہی تقریباً ٹاپکس کور کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب اردو میں ہے اور یہ کتاب سائنسی بنیادوں پہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ یہ سماجیات کو بھی کور کرتی ہے. تو اس لحاظ سے اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو ریڈ. بہت مشکل موضوعات پر آپ لکھتی ہیں، کہاں سے یہ ٹاپکس لاتی ہیں یا یہ آپ کا تجربہ یا مشاہدات ہیں؟ میرے پاس جب خواتین آتی ہیں اور ان خواتین کے پاس اپنی زبان نہیں ہوتی، وہ خواتین بولنے کے لیے بھی اپنے شوہر کے اشارے کی منتظر ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ تر وہ شوہروں کو اشارہ کرتی ہیں کہ ہماری تکلیف بیان کر دیجئے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ عورت جو اپنی تکلیف بتانے کے لیے بھی کسی اور کی مدد لے رہی ہے، اس کی زبان کہاں ہے اور اس کی زبان کیوں نہیں اپنا دکھ یا اپنا درد کہہ رہی.
تو اس کے بعد جب میں ظاہر ہے لٹریچر بھی پڑھتی ہوں اور ان چیزوں سے میں آگاہ ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ عورت کو پدرسری معاشرے میں شروع سے سنب کر دیا جاتا ہے. اس کو اتنی جرأت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے متعلق بات کر سکے. اس کی رائے، اس کا خیال، اس کا اظہار، اس کی مرضی کچھ بھی اہم نہیں رہتی. تو اس کا جسم تو ہوتا ہے لیکن اس جسم میں عورت نہیں ہوتی. تو میں نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ میں عورتوں کو ان کا جسم میں ان کی عورت پن جو ہے وہ ان کا واپس لوٹا دوں. اس جسم کے پاس اپنی رائے بھی ہو، اپنی مرضی بھی ہو، اپنا خیال بھی ہو اور اپنی تکلیف بیان کرنے کی جرأت بھی ہو. جو آپ کے بلاگز ہیں وہ پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پیشنٹ خواتین ہیں جو ان پر بیتتی ہے، جو اپنا درد شاید بیان نہیں کر سکتی، ان کی درد کو آپ اپنی تحریر کی شکل میں شائع کرتی ہیں. جی ظاہر ہے مجھ پہ افیکٹ ہوتا ہے تبھی تو میں لکھتی ہوں. اور اتنی کہانیاں سنی ہیں، اتنی کہانیاں دیکھی ہیں کہ جس کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ سب لکھنا چاہیے. مجھے معاشرے کو یہ سب کچھ بتانا چاہیے کہ بعض دفعہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کی عورت کی تکلیف بھی آپ کے علم میں نہیں ہوتی. عورت چھپاتی ہے، عورت اپنے آپ کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھتی ہے اور ہچکچاتی ہے کہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرے. اسے یہ جرأت نہیں دی جاتی، اسے یہ بتایا نہیں جاتا کہ شی از ایز امپورٹنٹ ایز اینی ادر پرسن آف دا سوسائٹی. سو ان کی تکلیفیں دیکھ کے ہی ظاہر ہے بیسک جو موٹیویشن تھی وہ تو یہی تھی. ایز اے گائنیکولوجسٹ کتنے عرصے سے آپ کام کر رہی ہیں اور کہاں کہاں آپ نے کام کیا ہے؟ میں بیسیکلی 1990 میں گریجویٹ ہوئی لاہور سے، فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے، اور اس کے بعد سے ہی میں گائنی کے شعبے سے وابستہ ہوں. مختلف قسم کی اسپیشلائزیشنز کی، پاکستان کے اربن اور رورل دونوں ایریاز میں 18 سال تک کام کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے گلف میں کام کیا جس میں سعودی عرب اور عمان شامل ہے. ویسٹ میں جا کے میں نے ویسے کچھ اور چیزیں پڑھیں اور کچھ ورکشاپس وغیرہ کی. تو میرا ایکسپیرینس اب تقریباً آپ سمجھ لیجئے 32-33 برس پہ محیط ہے. یہ ایک دم سے لکھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ پہلے بھی کبھی آپ لکھتی تھیں؟ میں کچھ نہ کچھ تو بچپن سے لکھتی تھی. میں ڈیبیٹر تھی بیسیکلی، تو اس کے ساتھ میں ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز میں بھی جایا کرتی تھی اسکول کی طرف سے اور ہمیشہ انعام جیت کے لاتی تھی. اس کے بعد پھر میں اپنے کالج میگزین کی ایڈیٹر بھی رہی اور کچھ عرصہ میں نے لاہور جنگ کے ساتھ ایز آنرری طور پہ کچھ کام کیا اور انہیں کچھ فیچرز ذرا لکھ کے دیے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور 1991 کے بعد میرا خیال ہے میں نے کبھی کچھ نہیں لکھا. اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ میں نے لکھنا شروع کیا ہے تو اٹ واز 2019. سو 28 برس کے بعد میری لکھائی کا جو یہ سلسلہ ہے وہ یوں کہیے دوبارہ سے تو نہیں، کیونکہ پہلے میں اتنا زیادہ نہیں لکھ، اٹ واز جسٹ لائک ایز اینڈ وین ریکوائرڈ کی بیسس پہ لکھتی تھی. تو 2019 میں میری والدہ کی وفات ہوئی اور ان کی وفات کے بعد سے میں نے لکھنا شروع کیا اور ہم سب پہ لکھنا شروع کیا. اور ہم سب والے they were so much encouragement they gave to me کہ میں نے کہا مطلب میں اور سے اور لکھتی چلی گئی. اور پھر ظاہر ہے میرے پاس موٹیویشن تھی کہ میں نے کن ٹاپکس پہ لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے. عورت کے بارے میں جو ساری باتیں ہیں وہ مجھے شروع سے تکلیف دیتی تھیں اور میں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اسی ٹاپک پہ جو چیزیں ان ایکسپلورڈ ہیں ان کو معاشرے تک پہنچایا جائے. کیا کبھی کسی نے اعتراض کیا کہ کیا لکھ رہی ہیں اور اتنا سخت نہ لکھیں؟ اگر اعتراض بھی ہوتا تو میں تب بھی لکھتی. میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا کہ مجھے وہ عورت اچھی لگتی ہے جو احتجاج کرنا جانتی ہو، جو مزاحمت کرنا جانتی ہو. میں نے ہتھیار ڈالنا شاید سیکھا نہیں یا شاید میری جینز میں نہیں. سو آئی ایم اے فائٹر مائی سیلف. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے روایتی رسومات، اقدار
اور جتنی روایت والی چیزیں ہیں مجھے ان سے بہت اختلاف ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے ہے. شاید یہ میرا ان بلٹ ایرر تھا، اسے آپ یوں کہہ لیجئے. گائنی فیمنزم کے بارے میں آپ نے بہت لکھا ہے. جی، گائنی فیمنزم کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. گائنی فیمنزم کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ ایز سچ پہلے لوگوں کے سامنے نہیں تھی، اور فیمنزم کی بہت سی برانچز لوگ جانتے ہیں، لیکن گائنی فیمنزم کے حوالے سے، اور اس میں بیسک مقصد یہی تھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کیسے اپنی باڈی کے حوالے سے کیسے امپاور کر سکتی ہے یا کیسے امپاور سمجھ سکتی ہے. چونکہ لوگوں کو اپنی باڈی پہ رائٹ نہیں ہے اس طرح سے کہ انہیں یہ اجازت نہیں ملتی کہ کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، یہ اجازت نہیں ملتی کہ بچے کب بند کروانے ہیں یا نہیں کروانے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے شادی اپنی مرضی سے کرنے کا جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی. اور اس سلسلے میں آنر کلنگ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ڈاکٹر سدرا میاں والی سے، جن کے والد نے ان کی کن پٹی پہ گولی ماری، اور جرم صرف یہی تھا کہ وہ ان کی پسند سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھیں. تو گائنی فیمنزم ان سارے ٹاپکس کا احاطہ کرتا ہے، فیمنزم کے جنرل رائٹس سے لے کے اپنی باڈی کے رائٹس تک، اپنی باڈی کے وہ رائٹس جنہیں میں ریپروڈکٹیو رائٹس کہتی ہوں، اور جس سے میں نے ماہواری پہ پہلے لکھا. میری ماہواری پہ جو مضامین ہیں وہ زندگی سے ڈرتے ہو کے نام سے چھپا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ٹیبوز ہیں. ان ٹیبوز کے متعلق آپ بات کرنا برا سمجھا جاتا ہے، جیسے ورجنٹی کے متعلق بات کرنا برا سمجھا جاتا ہے، ماہواری کے متعلق بات کرنا برا سمجھا جاتا ہے، اور بلکہ جس عورت کو ماہواری آئی ہو اس پہ بہت سی چیزیں اس پہ قدغن لگائی جاتی ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی کہ ایک متھ بڑی مشہور ہے کہ حائضہ عورت اگر اچار کو ہاتھ لگائے گی تو وہ اچار خراب ہو جائے گا. عورت اگر کوئی کسی پھول پودے کو اس وقت ہاتھ لگائے گی تو وہ پھول پودا جو ہے وہ مرجھا جائے گا. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ اس کا چلن ویسٹ میں بھی رہا. ویسٹ میں اسے مینوٹاکسن کہا جاتا تھا. یہ ویسٹ خیر ہم سے آگے نکل گیا کہ یہ وہاں پہ 18ویں اور 19ویں صدی کی بات ہے کہ جس میں عورت کو سمجھا جاتا تھا کہ ماہواری میں ایک ٹاکسن اس کے جسم سے نکلتا ہے جس کا نام ہے مینوٹاکسن، اور اگر وہ پھولوں کو ہاتھ لگائے گی تو وہ پھول مرجھا جائیں گے. خیر وہ متس ان لوگوں نے تو اس پہ اوور کم کیا، اور اب ناؤ اوور دیئر حالات مختلف ہیں، لیکن ہمارے ہاں معاشرہ ابھی بھی اسی چیز پہ بیلیو کرتا ہے. تو گائنی فیمنزم کے حساب سے کے نام پہ یا اس کے لیے میں نے بہت لکھا ہے، لکھتی رہوں گی، لیکن اس میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ گائنی فیمنزم کا اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کا ان چیزوں یا ان الفاظ سے ان کو پکارتے ہیں جس کا میں نام بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ ہمارے ہاں بعض الفاظ ایسے ہیں جو لوڈ کر دیے گئے ہیں کہ جو بہت فحش الفاظ ہیں. تو اور وہ پھر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر طاہرہ کا گائنی فیمنزم ڈیش ڈیش ہے، جس میں آپ چے سے شروع ہونے والے یا پے سے شروع ہونے والے بہت سے الفاظ ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اگر ایک عورت فزیکلی یا سائیکولوجیکلی ٹھیک نہیں ہے تو ان کے گھر میں بھی خوشی نہیں آ سکتی. آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی بیمار ہے یا اپنے آپ کو ٹھیک محسوس نہیں کر رہی یا کسی قسم کے ٹرموئل کا شکار ہے کیونکہ اس کی باڈی میں بہت سی چینجز آتی ہیں، تو کیا آپ یا آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے علاج کروائے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. علاج کروانا تو بعد کی بات ہے، یا اس کے بارے میں اپنی تکلیف کا اظہار کرنا تو بہت بعد کی بات ہے. بات یہ ہے کہ پہلے اس بات کا وہ ذکر تو کرے. آپ نے اپنے ایک مضمون میں مردوں کو پیڈز پہننے کا بھی مشورہ دیا ہے.
وہ آئیڈیا یہ تھا کہ اگر مرد حضرات بھی پیڈ پہنیں والنٹیرلی اور اس کو گیلا کر لیں اور پھر وہ گیلا کر کے اس پیڈ کے ساتھ وہ سارا دن دفتر جائیں، کام کریں، چلیں پھریں، تو ایٹ لیسٹ دے ول نو دا فیلنگ کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو کیپ سم تھنگ ان بٹوین دا تھائز اینڈ ٹو لک like a normal person, look like a person who doesn't have any problem. So ایک فیلنگ ڈیولپ ہوگی کہ آپ اپنی پارٹنر کا یا اپنے گھر کی عورت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے باہر کے ملکوں میں جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے ہسبینڈ کو اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ وہ فیل کر سکے کہ یہ عورت کے اوپر کتنا مشکل وقت ہے. آپ خود سوچیں، یہ وجائنا بک میں، وی بک میں بہت سے ٹاپکس ایسے کور ہوئے ہیں اور آپ لائک اٹ لکس کروڈ ٹو سے، لیکن مجھے یہ آپ خود سوچ کے دیکھ لیجئے کہ وجائنا کتنی تنگ جگہ ہے اور اس سے جب 4 کلو کا بچہ باہر نکلتا ہوگا تو ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ ٹو دا وومن. جب تک آپ کسی چیز کو اپنے پہ اپلائی کر کے نہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ دوسری صنف کس تکلیف سے گزر رہی ہے. تو اٹ واز این آئیڈیا کہ شدید گرمی میں اور موسم کی جو شدت ہوتی ہے اس میں جب حائضہ کا خون نکلتا ہے اور اس کے لیے اس کو ٹانگوں کے بیچ میں یا یہ تھائز کے بیچ میں پیڈ رکھنے پڑتے ہیں اور آپ سوچیں کہ اسی کے ساتھ وہ نارمل گھر کا سارا کام کاج کرتی ہے، بچے پالتی ہے، جاب پہ جاتی ہے، اور جب وہ گیلا پیڈ اس کی تھائز پہ رگڑ کھاتا ہے تو پھر کیا کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کبھی بھی اس کا اظہار اپنے چہرے سے نہیں ہونے دیتی. اور اس کے علاوہ ماہواری کا جو پین ہے وہ ایک نون فیکٹر ہے، وہ اس قدر شدید پین ہوتا ہے کہ اس پہ بھی تجربات ہوئے ہیں. تو جو لوگ ان تجربات میں شامل تھے انہوں نے پھر لڑکیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اسے برداشت کیسے کرتے ہو، کہ اس کی شدت اتنی زیادہ تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ مرد کے پاس فیصلہ کرنے کی ساری پاور ہے اور وہ اس تکلیف سے نہیں گزرتا تو وہ اس کو بہت زیادہ لائٹلی لیتا ہے. لیکن ابھی آپ کو شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو کہ اب مختلف جگہ دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے اور پیریڈ پین کے لیے آپ کو جو چھٹی ہے وہ 1 یا 2 دن کی چھٹی آفیشلی آپ کے لیے سینکشن کی گئی ہے کہ اتنی شدید تکلیف میں عورت جو ہے وہ آفس میں اس طرح نارمل رہ کے کام نہیں کر سکتی. لیکن کچھ حضرات اسے دوسری طرح سے نیگیٹو طریقے سے لیتے ہیں کہ دیکھیں جی عورت کا تو دیکھیں فزیکل پرابلمز ہیں اس لیے وہ ہم جیسا یا ہم جتنا کام نہیں کر سکتی. دیکھیں فزیکل انیٹمی ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی مینٹل کیپیبلٹی بھی کم ہے. آفس میں اگر آپ آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں اور ایسا آئی ٹی جو اب ہمیں کووڈ نے سکھایا ہے کہ ہم گھر رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں، اس میں تو آپ کی فزیکل ڈسیبلٹی یا فزیکل ویکنس جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں کرتی. اور مینٹل کیپیسٹی دونوں جینڈرز میں، دونوں مرد و عورت میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا نے دونوں کو ایک جیسا برین دیا ہے، ایک جیسی سوچنے کی صلاحیت دی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ مواقع نہیں دیے جاتے. دونوں کے لیے 0 لائن برابر نہیں ہے. اس میں ایک اور میں نے سجیشن دی تھی جس میں مجھے کافی زیادہ ابیوز کیا گیا تھا کہ ایک پریگننسی کا جو ایوریج ویٹ ہوتا ہے وہ 12 کلو ہوتا ہے، جس میں 3.5-4 کلو آپ بچے کا وزن کر لیں، پھر کچھ پانی کا وزن ہوتا ہے، کچھ اس کے اندر جو آول بنی ہوتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے، بچے دانی کا اپنا وزن ہوتا ہے. تو ایوریج طور پہ عورت جو ہے وہ 12 کلو وزن کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 6-7ویں مہینے کے بعد اس کے ساتھ کام کرتی ہے. اس سے پہلے بھی وزن زیادہ ہوتا ہے، 4-5 کلو تو آپ شروع میں ہی کر لیں. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جس طرح ویسٹ میں آج کل سیمولیٹرز ہیں اور ان سیمولیٹرز کی ہیلپ سے آپ مختلف چیزیں فیل کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایک ایسا پیڈ مرد حضرات کے پیٹ پہ باندھا جائے
اور پھر اس پیڈ جس کا وزن 12 کلو ہو، اور پھر وہ اس پیڈ کے ساتھ چلیں پھریں، گاڑی چلائیں، آفس جائیں، بچہ اٹھائیں، کچن میں کام کریں، کپڑے دھوئیں، باتیں سنیں اور اس کے علاوہ ہسبینڈ کی خدمت بھی کریں، تو پھر they can feel that how a woman passes through all this، اور کیسے وہ عورتوں کو جو بچہ پیدا کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنا بھی کوئی بڑی بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور کانٹرسیپشن پہ راضی ہی نہیں ہوتے، اور بچے پہ بچہ ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ نہیں زیادہ پیدا کرتے چلے جائیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کی جو جسم ہے وہ کس قدر اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور وہ کس قدر ٹرموئل سے گزرتا ہے۔ گزشتہ سال آپ کا ایک مضمون شائع ہوا تھا ویجائنا کو تالا لگا ہوا ہے، اس پر بہت تنقید کی گئی تھی، اور کسی نے کہا کہ یہ فکشن ہے، کسی نے کہا کہ سستی شہرت کے لیے آپ نے یہ مضمون لکھا ہے، تو کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، کیا وجہ تھی اس موضوع پر لکھنے کی؟ دیکھیں، لوگ تو آج تک اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ زمین گول ہے، لوگ تو آج تک اس چیز پہ یقین نہیں کرتے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، لوگ تو آج تک اس چیز پہ یقین نہیں کرتے کہ کوئی گریوٹی کا وجود ہے، تو لوگوں کے یقین کرنے کو تو چھوڑیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے، بہت سے لوگ مجھے سجیشنز بھیجتے ہیں، جس میں میرے فرینڈز ہیں، کولیگز ہیں، مختلف ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، کہ ڈاکٹر طاہرہ یہ موضوع ہے اور اس موضوع کو کور کیجئے۔ ظاہر ہے پورے پاکستان میں لوگ ہیں جو خواتین کے متعلق ان ٹاپکس کو لانا چاہتے ہیں، اور میں نے بعد میں یہ واضح بھی کیا، اور میں نے مضمون میں بھی لکھا کہ یہ میں نے خود نہیں دیکھا، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ڈاکٹر ہر مرض کے بارے میں شناسائی رکھتا ہو۔ میں نے اپنی یہ 33-34 سالہ میڈیکل سروس میں بہت سے کیسز ایسے ہیں جو میں نے نہیں دیکھے، کیونکہ یہ بائی چانس ہوتا ہے کہ آپ جس وقت ہوں ہاسپٹل میں، آپ کی ڈیوٹی میں وہ مریض آئے یا نہ آئے، اور ہو سکتا ہے جس دن آپ چھٹی پہ ہوں اس دن وہ مریض آ جائے۔ تو یہ کیسز پاکستان کے مختلف علاقوں سے رپورٹ ہوئے، مختلف ڈاکٹرز اور نرسز نے دیکھے، ان میں کراچی بھی شامل تھا، پنڈی بھی، لاہور بھی، پشاور بھی، ملتان بھی، بلوچستان کا ذوب بھی، اور سب کہنے والوں نے یہ بتایا کہ وہ سب خواتین، اور اب آپ کو پتہ ہے سرکاری ہسپتالوں میں خواتین کس طبقے کی خواتین آتی ہیں، تو ظاہر ہے یہ سرکاری ہسپتالوں میں یہ خواتین آئیں تو آبویسلی یہ پسماندہ علاقوں کی خواتین تھیں، اور جو میں نے اس وقت لفظ قبائلی یوز کیا، اور بعد میں نے ایکسپلینیشن بھی دی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قبائل کا مطلب فاٹا ہے تو یہ آپ کا فہم ہے، یہ میرا نہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہاں پہ یہ ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ جب ہم قبائل کا ورڈ یوز کریں گے تو اس کا مطلب صرف اور صرف فاٹا ہوگا، کیونکہ قبائل تو پورے پاکستان میں آباد ہیں، پنجاب میں بھی آباد ہیں، بلکہ وہ سارے علاقے جن کی روایات زیادہ ٹریڈیشنل ہیں انہیں لے مین ٹرمینالوجی میں قبائلی لوگ سمجھا جاتا ہے۔ چلیں آپ نہیں مانتے، قبائل کا لفظ آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ اسے پسماندہ علاقے سمجھ لیجئے۔ تو اس میں ڈاکٹرز اور نرسز نے مجھے بتایا کہ خواتین جب آتی تھیں چیک کروانے کے لیے تو وجائنا کے باہر والے حصے پہ ایک چھوٹا سا لاک لگا ہوتا تھا، اور اس کی چابی جو ہے جو ساتھ مرد آیا ہے اس کے پاس ہوتی تھی، اور وہ چابی پاس آن کرتا تھا، اور اس چابی سے آپ تالا کھولتے تھے، اور اس کے بعد آپ جو ہمارا ایگزامینیشن ایک ہوتا ہے پی اسٹینڈس فار پر اور وی ویجنم، پر ویجنم، کہ ہم پی وی کرتے تھے۔ تو جن ڈاکٹرز نے دیکھا تھا اوبویسلی انہیں اس بات کی بہت زیادہ تکلیف تھی کہ جس طرح بھیڑ بکریوں کو ناک میں نکیل ڈال کے رکھی جاتی ہے، کان میں ایک کچھ ڈال کے باندھا جاتا ہے، پاؤں میں زنجیر ڈالی جاتی ہے، تو اٹ لک لائک جسٹ لائک دیٹ کہ عورت ایک بالکل بھیڑ بکری ہے، اور اس کی وجائنا کے باہر لاک لگایا گیا ہے اس ڈر اور اس خدشے سے کہ یہ اپنے اون پہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے، یعنی شوہر کے علاوہ کسی اور سے تعلق قائم نہ کر سکے۔ تو obviously it was very very embarrassing، پلس یہ it was very traumatic،
میں نے لکھا. دیکھیں کسی نے تو لکھنا ہوتا ہے, کسی نے تو ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے جو آپ انڈر دا کارپٹ چھپا دیتے ہیں, جو آپ دفن کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ وہ انسان بن جاتے ہیں جو مختلف چیزوں کو چھپا کے یا گٹر کی گندگی چھپا کے سمجھتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں, حالانکہ بو پھیل رہی ہوتی ہے, چاروں طرف پھیل رہی ہوتی ہے. اور میں نے اس کی وضاحت بار بار کی کہ میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ میری کریڈیبلٹی ہے, میں ایک پروفیسر لیول پہ کام کر رہی ہوں, اور جو چیز میں نے نہیں دیکھی میں نے آپ کو بتایا میں نے نہیں دیکھی. لیکن اگر میری کولیگز اس کو رپورٹ کر رہی ہیں, اور کولیگز آل اوور دا پاکستان رپورٹ کر رہی ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان ڈاکٹرز نے میرے بلاگ کے نیچے فیس بک پہ یہ کہا کہ یہ ہم نے دیکھا ہے, لیکن لوگوں کا خیال میں نہ مانوں. یعنی وہ جو ڈاکٹرز جنہوں نے دیکھا ہے آپ اس پہ یقین نہیں کر رہے, اور میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو دیکھا نہیں ہے. اچھا, اسی سلسلے میں عامر خاکوانی ہیں لاہور میں, وہ حالانکہ بہت ساری چیزوں میں مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف جگہوں پہ جب بہت زیادہ انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسا پریکٹس کرتے ہیں. اچھا, آپ اس چیز سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو کیا آپ اس حضرت کی بات بھول گئے جو اپنی بیوی کی وجائنا میں الیکٹرک راڈ ڈال کے اس کو کرنٹ دیتا تھا؟ وہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے نا, وہ تو پکڑا گیا تھا نا. آپ اس سے کیسے منہ چھپائیں گے؟ یہ کیا جائز تھا کہ آپ وجائنا کے اندر الیکٹرک راڈ ڈال کے اس کو کرنٹ لگا رہے ہیں ایک انسان کے ساتھ؟ تو کیا ایسا ہم کسی مرد کے ساتھ کر کے دیکھیں؟ مرد کے پاس بھی ایک اوپننگ ہے, اس اوپننگ میں آپ الیکٹرک راڈ ڈالیں اور اس کے بعد اسے کرنٹ لگائیں, تاکہ اسے پتہ چلے کہ جسم کو جب تکلیف پہنچائی جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے. اس کے بارے میں تو آپ نہیں کہتے کہ ایسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ ڈاکیومنٹ ہوا تھا اور وہ شخص پکڑا گیا تھا. اسی طرح ریپ والے کیسز پکڑے جاتے ہیں, ریپ والے کیسز میں آپ کیوں نہیں کہتے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ آنر کلنگ کے پکڑے جاتے ہیں کیسز, ان میں آپ کیوں نہیں کہتے؟ بچیوں کو جب مار کے پھینک دیا جاتا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ, ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو وجائنل لاک پہ ہی اتنی زیادہ حیرت کیسے ہوئی؟ ایک ایسا ملک جس میں عورت کو عزت کے نام پہ, سو کالڈ عزت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے, بیٹی بہن بیوی کا لحاظ نہیں کیا جاتا, گلا گھونٹ کے نہر میں پھینک دیا جاتا ہے, سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے, چھوٹی بچیوں کو ریپ کر دیا جاتا ہے, لڑکوں کو مسجد میں ریپ کر دیا جاتا ہے. مردہ عورت, سب سے بڑی بات یہ کہ مردہ عورت کو قبر سے نکال کے, اس کا کفن نکال کے ریپ کیا جاتا ہے. اور حالانکہ ریپ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بیسک ٹیمپٹیشن جو ہے اس کا سورس عورت, اس کا جسم اور اس کا لباس ہے, تو کیا کفن زدہ عورت کا کفن بھی ٹیمپٹیشن ہے؟ اچھا, اس کو آپ ڈیفینڈ کرنے اس طرح مکھی مچھروں کی طرح باہر نہیں نکلتے جس طرح وجائنل لاک پہ نکلے. تو اتنی ساری چیزیں موجود ہیں جو ڈاکیومنٹڈ ہیں, ان کو آپ جو قبولی جا چکی ہیں ان پہ آپ اظہار خیال نہیں کرتے. لیکن اگر وجائنل لاک کا میں نے ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ اوہو شاید میں نے کوئی مریخ کی کوئی بات کر دی, اور آپ کے لیے یہ بہت ہی حیرت کی بات تھی. حالانکہ وجائنل لاک واز ناٹ اے بگ تھنگ. آپ جو ریپ اور قتل ہے وہ اس سے کہیں بڑی باتیں ہیں. آپ کو دھمکیاں بھی بڑی آئی, ٹرولنگ بھی بہت ہوئی آپ کی, کیا کوئی کورٹ وورٹ میں بھی کیس درج ہوا؟ جی, اس میں یہ تھا کہ پورے پاکستان میں ٹرولنگ کا ایک طوفان آ گیا, اور اس کے بعد KPK اور فاٹا میں مختلف جرگے بیٹھ گئے, اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جرگوں میں فیصلہ کریں گے اور پھر پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گے. اور اس میں کچھ دانشور, سو کال دانشور ایسے تھے جو اپنے آپ کو لائک باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ لائک دس کین ناٹ ہیپن. انہوں نے جناب چیف آف آرمی اسٹاف,
اور چیف جسٹس کو اپلیکیشنز بھیجنی شروع کر دیں کہ جی سوموٹو ایکشن لیا جائے کہ یہ پاکستانی عوام کی حد تک ہو گئی. اچھا جب عورت قتل ہوتی ہے تب حد تک نہیں ہوتی, جب ریپ ہوتی ہے تب حد تک نہیں ہوتی, اور جب یعنی کہ ایکسٹریم پہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ مار دی جاتی ہیں تب حد تک نہیں ہوتی. ایک ڈاکٹر طاہرہ نے ویجائنل لاک کا ذکر کیا تو پورے پاکستانی عوام کی حد تک ہو گئی. آپ نے لکھا کہ بیٹے پیدا کرنے کے چکر میں عورتیں جو ہیں ہماری پس جاتی ہیں. یہ تو وہ عورتیں ہیں نا جو بیچاری غریب ہوتی ہیں اور وہ بیٹے کے چکر میں بچیاں پیدا کرتی رہتی ہیں. آپ وہ کیا جانتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ بیٹے کے چکر میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروانے جاتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس میں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ انہیں ضائع کر دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. وہ لڑکے کا جو اس میں سلیکٹڈ جینڈر ہوتا ہے اس کو چوز کرتے ہیں, اس سے پریگننسی کروا لیتے ہیں, اور لڑکیوں کے بارے میں نے اس بارے میں بھی لکھا تھا, اور لڑکیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں آپ پھینک دیا جائے. تو سوچئے کہ لڑکیاں وہاں سے انوانٹیڈ ہیں کہ جب وہ اور آج تک میری چونکہ بہت سی فرینڈز ہیں جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی مراکز میں کام کرتی ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آج تک کوئی ایسا کپل نہیں آیا جسے لڑکی چاہیے ہو, جو لڑکی کا جینڈر چوز کرانے آیا ہو. سو کیا بات کریں گے آپ. ایک بچی تھی جس کو آٹو امیون ڈس آرڈر تھا, اور بڑا سویئر قسم کا آٹو امیون ڈس آرڈر تھا. اس کے جو کڈنیز ہیں وہ پہلے سے ہی کام نہیں کر رہے تھے, اور اس کو ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا تھا کہ اس نے حمل نہیں کرنا, اور اس نے یہ بتا کے شادی کی اپنے پارٹنر سے کہ میں بچے پیدا نہیں کروں گی. لیکن شادی کے بعد اس پہ اس قدر پریشر ڈالا گیا کہ وہ پریگننٹ ہوئی, اور جب وہ ارلی پریگننسی میں میرے پاس آئی تو میں نے اسے بہت زیادہ سمجھایا, اور میں نے کہا کہ یہ بچہ تم نہیں پیدا کرو, یہ تمہاری جان اس میں جا سکتی ہے, اور ابھی وقت ہے, ہم اسے آرام سے ابارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ اس قدر پریشر تھا کہ وہ نہیں مانی, اور ہمیں یعنی ہم نے پریگننسی بہت قریب سے مانیٹر کی. ہم نے 7.5 پونے 8 ماہ میں بچہ ڈلیور بھی کروا لیا, لیکن اس کے گردے اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ وہ ڈائلیسس پہ گئی, اور پھر اسی طرح ایک دن ڈائلیسس کے دوران ہی اس کی حرکت قلب بند ہو گئی. اب اس کا بچہ جو ہے وہ اس کے ماں باپ پال رہے ہیں, اور وہ دن رات اس صدمے کا شکار ہیں کہ ہماری بیٹی جو کہ ٹھیک ہے بیمار تھی لیکن ہمارے پاس تو تھی, اور اس بچی کے پیدا کرنے کے چکر میں جو کہ اس کے ہسبینڈ کی فرمائش پہ کی گئی, اور ہسبینڈ صاحب آرام سے اس سارے واقعے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایگزیمپٹ کروا لیا. اور تو ایسی تو بے شمار مثالیں ہیں جس میں لڑکی کی یا عورت کی زندگی بھی اہم نہیں سمجھی جاتی اپنی خواہش کے سامنے. سیزیرین یا نارمل ڈیلیوری, آج کی عورت کی ترجیح کیا ہے؟ پتہ نہیں, میری ترجیح تو سیزیرین تھی, اس لیے کہ میں دونوں کی طرح کی ڈیلیوری کا مزہ چکھ چکی ہوں. میری پہلی ڈیلیوری ویجائنل تھی اور اگلی دونوں سیزیرین سے. سو آئی ڈڈنٹ لائک اٹ. اس لیے کہ یہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فطرت تھی, یہ فطرت ہے, یہ فطرت ہے. اچھا کیا یہ آپ کا اسمارٹ فون فطرت ہے؟ یہ انٹرنیٹ فطرت ہے؟ یہ جو ریڈیائی لہریں چاروں طرف پھیل رہی ہیں, کیا ان سب کی انوینشن فطرت ہے؟ تو جب ہم باقی معاملات میں ترقی کر سکتے ہیں تو ہم نے اس معاملے میں ہم دوسری آپشنز کیوں غور نہیں کر سکتے؟ ویجائنل ڈیلیوری اس لیے صدیوں سے وہ طریقہ تھا کہ آپ کے پاس پیٹ کھولنے کا کوئی بھی طریقہ موجود نہیں تھا. اب جب آپ کے پاس پیٹ کھولنے کا طریقہ ہے تو وائی ناٹ ٹو ہیو دا سیف ڈیلیوری, میں یہ کہتی ہوں, کیونکہ ویجائنل ڈیلیوری میں بھی بہت زیادہ ٹراما پہنچتا ہے. اس سے آپ کی پیشاب اور پخانے والی نالیاں متاثر ہوتی ہیں جو کہ باقی لوگوں کو نظر نہیں آتا, وہ صرف زچہ کو نظر آتا ہے, یا اس کا جو تکلیف ہے اس کو ایکسپیرینس صرف زچہ کرتی ہے. اور چونکہ سیزیرین باقی سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے یا اس میں کچھ کاسٹ انوالو ہوتی ہے, اس لیے لوگ زیادہ تر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر نے اس لیے کر دیا کہ اسے پیسے کمانے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ چیزوں میں
عورت کی سیفٹی اس میں ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیٹ کے راستے نکالا جائے. اب اگر بچہ بہت بڑا ہے, 5 کلو کا بچہ ہے, اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, اور کچھ خاتون کی ہڈی چھوٹی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, تو اس میں اگر آپ پیٹ سے بچہ نہیں نکالیں گے تو عورت مر جائے گی, یا مرے گی نہیں تو اس کے جو بچہ مر جائے گا, اور اس کے جو آرگنز ہیں وہ فسٹلا بنا دیں گے. اور فسٹلا آپ کو پتہ ہی ہے اندرون پاکستان کے جو پسماندہ علاقوں میں ہے وہاں فسٹلا کتنا زیادہ ہے, کیونکہ سیزیرین کی فیسلٹی موجود نہیں ہے, اور آخر میں عورت اس پہ اینڈ کرتی ہے کہ پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ وجائنا کے راستے نکل رہا ہوتا ہے, اور عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ اب تم گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہی, اب تو تمہارے سے یہ سارے جو فضلات ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. اور کیوں نکل رہے ہیں, کس کی وجہ سے نکل رہے ہیں, وہ کوئی نہیں سوچتا. آپ کو کیا وجہ بنی کہ آپ نارمل ڈیلیوری کے بعد سیزرین کی طرف گئیں؟ نہیں, دوسری پھر میں نے سیزیرین کرایا. پہلی تو لائک آئی واز ناٹ نوئنگ دیٹ واٹ ہیپن. کبھی میں بھی بہت معصوم تھی تو اس معصومیت میں میں پکڑی گئی تھی کہ گو کہ میں ڈاکٹر بن چکی تھی. لیکن وہی بات ہے, میں اس لیے کہتی ہوں کہ جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کس بھاؤ بکے گی. تو وہ بھاؤ مجھے ڈلیور کر کے پتہ چلا. اور پھر سیکنڈ ٹائم میں نے الیکٹیو سیزیرین کرایا. مجھے ساری دنیا نے کہا کہ یہ آپ پہلے دوسرا بچہ تو مشکل ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا چاہے مشکل ہو یا نہ ہو, چاہے آپ مجھے کہیں کہ ڈلیوری پین صرف 5 منٹ کے لیے ہوگی, میں 5 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی. وجائنا سے اگر آپ 4 کلو کا بچہ نکالیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا, اور وہ فوراً نکلتا بھی نہیں ہے. اس ٹائٹ سی ٹنل میں بچہ جو ہے وہ کئی گھنٹے گزارتا ہے. تو obviously وہ انیٹمی ویسی یا وہ سٹرکچر یا وہ فزیک ویسی نہیں رہتی. اور اس پہ مرد حضرات کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیوی ہمیں وہی ملے جو بچے پیدا ہونے سے پہلے ہے, اور وہ اسے سائیکلوجیکلی اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ پھر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ٹانکے لگا کے دوبارہ سے تنگ کر دیا جائے. حالانکہ حقیقت میں اس کا خالی منہ تنگ ہوتا ہے, وہ اندر سے تنگ نہیں ہو سکتے. مدر فیڈ کے بارے میں بھی آپ نے اپنا تجربہ بیان کیا. آج کل کی خواتین کو کیا مشورہ دیں گی آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بچیاں مائیں بنتی ہیں, ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ پریشر کا شکار ہوتی ہیں, ماں کی طرف سے بھی ساس کی طرف سے. پھر انہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. پھر ظاہر ہے ٹراما ہوتا ہے, پین ہو رہی ہوتی ہے. اس میں سب سے ایزی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر رو رہا ہے تو بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا اور فٹافٹ اس کے منہ میں فیڈر لگاؤ. میں اس سلسلے میں آئی ڈونٹ نو, گو کہ میں نے ابھی کہا میں بہت معصوم تھی. معصومیت تو تھی, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیسے موٹیویٹڈ تھی اتنی کہ میں نے اپنے بچوں کو خود فیڈ کرانا ہے. فرام دا ڈے دے ور بورن میں نے اب جو بھی ارد گرد لوگ تھے ان سب کو وارن کیا ہوا تھا کہ میرے بچے کو کوئی بھی فیڈر نہیں دے گا, اور جتنا مرضی روتا ہے رونے دے, مجھے اس کا بھی فرق نہیں پڑے گا. تو گو کہ سب لوگ بہت ناراض تھے کیونکہ بچہ روتا تھا تو دادی اور نانی اسپیشلی نہیں دیکھ سکتی. لیکن کچھ ایسا ہے کہ کچھ باتوں میں میں کیا کہتے ہیں, میں بہت فرم ہو جاتی ہوں کہ اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرے گا. تو میں نے کہا اگر بچہ روتا ہے تو آپ اس کو چمچ سے جو بھی دودھ اویلیبل ہے وہ پلا دیجئے تاکہ اس کو تھوڑا بہت اندر پیٹ میں کچھ جائے. لیکن نپل چاہے وہ فیڈر کا ہو یا چوسنی کا ہو, اس نپل کا جو ٹیسٹ ہے وہ میرے بچے کے منہ میں نہیں جانا چاہیے. اسے نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی ایک ایسی ربر کی بنی ہوئی چیز ہے جیسے ذرا سا دباؤ تو بے تحاشا میٹھا میٹھا دودھ جو ہے وہ منہ میں آ جاتا ہے. بیکاز مدر فیڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ میٹھی نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ نیچرل ہوتی ہے, اور اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا, یعنی آپ اسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے گاجر کا حلوے میں ڈھیروں چینی بنا کے پلائی ہے, وہ باٹل فیڈ وہ ہے. تو نیچرل فیڈ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اٹس جسٹ لائک واٹر. تو اب آپ کو پانی پینے کا مزہ آئے گا یا آپ کو گاجر کا حلوہ کھانے میں مزہ آئے گا؟ لیکن ان دا لانگ رن گاجر کا حلوہ نہیں اچھا, پانی ہی اچھا ہے. اور جو امیونٹی ہے وہ بچوں کی بہت اچھی رہتی ہے بریسٹ فیڈ سے, ان کا پیٹ خراب نہیں ہوتا,
وہ جلدی جلدی بیمار نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ ان کو سیٹسفیکشن رہتی ہے. پلس جو کوگنیشن ہے، کوگنیٹو ویلیو ہے، یعنی ذہانت، وہ ماں کا دودھ پینے والے بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اٹس سم تھنگ وچ God has given them. The more they will suck, the more they will use this thing, the more nerves will develop in the brain. آج کل کی خواتین کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ سر اٹھا کے جیو، اپنی عزت خود کرو، اپنے آپ سے پیار کرو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی گفتگو سنی. اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہے تو اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور لکھ کے بتائیں، اور ہاں، اگر آپ ان کی کسی بات سے متفق نہ ہوں تو بھی آپ ہمیں ضرور لکھ کے بتائیں کہ کیا بات آپ کو ان کی پسند نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی ویب سائٹ ہے drtahrakazmi.com. آپ ان سے وہاں پہ سوال کر سکتے ہیں. اور ہاں، اگر آپ نے ہمارا چینل یہ اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ یقیناً اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی انٹرویوز آپ کو دیکھنے کو ملے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے انٹرویو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.